بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب في اليقين والتوكل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قال رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق عليه. یقین اور توکل کا بیان چل رہا ہے اور یہاں سے احادیث شروع ہو رہی ہیں. اس سے پہلے قرآن پاک کی آیات جن میں یقین اور توکل کا مضمون اور بیان تھا وہ آئی. اب یہاں سے مستقل احادیث ہیں. حضرت مصنف علیہ الرحمہ کی یہ عادت ہے کہ وہ پہلے آیات لاتے ہیں اور پھر احادیث پاک احادیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں. تو یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرضت علی الامم، میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، یا تو معراج کی رات میں یا خام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیں دکھائی گئیں. امتوں کے ساتھ انبیاء علیہم السلام بھی تھے. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں فرأیت النبی ومعہ الرہیط، میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ ایک مختصر سی جماعت ہے. رہتن کی تصغیر آتی ہے رہیط، مختصر سی جماعت. میں نے دیکھا ایک مختصر سی جماعت ہے. والنبی ومعہ الرجل والرجلان، اور کسی نبی کے ساتھ دیکھا کہ ایک یا دو شخص ہیں. والنبی ولیس معہ احد، اور کسی نبی کے ساتھ دیکھا میں نے کوئی بھی نہیں ہے. تو بہت سے انبیاء علیہم السلام ایسے بھی تشریف لائے کہ ان کی امتی میں کوئی نہیں رہا. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے. اور بہت سے انبیاء علیہم السلام ایسے تشریف لائے کہ ان کے ماننے والے رجل او رجلان، ایک یا دو تھے. اور بہت سے انبیاء علیہم السلام دنیا میں ایسے بھی تشریف لائے
کہ ان کے ماننے والے قلیل جماعت، اور بہت سے انبیاء علیہم السلام ایسے تشریف لائے کہ ان کے ساتھ سواد عوام ایک بڑا طبقہ تھا، کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے، ان کی امت بڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذ رفع لی سواد عظیم فظننت انہم امتی، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، بہت بڑی جماعت ہے، بہت سارے لوگ ہیں، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی امت تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہوگی، کثیر ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھا کہ یہ میری امت ہے۔ تو آپ کہتے ہیں فظننت انہم امتی، میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے۔ فقیل لی ھذا موسیٰ وقومہ، تو مجھ سے کہا گیا نہیں، یہ موسیٰ ہیں اور ان کی امت ہے، ان کی قوم ہے۔ ولیکن انظر الی الافق، لیکن آپ ذرا افق اوپر کی جانب دیکھیں، اوپر کی جانب ایک طرف دیکھا تو وہ بہت بڑا طبقہ تھا، کثیر تعداد میں لوگ تھے۔ پھر کہا گیا ذرا دوسری جانب بھی دیکھیں، انظر الافق الاخر، تو آپ نے دوسری جانب دیکھا فاذا سواد عظیم، وہاں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے اور بہت بڑی تعداد ہے۔ فقیل لی هذه امتک، تو مجھ سے کہا گیا کہ دیکھو یہ آپ کی امت ہے۔ ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، اور بتایا گیا کہ دیکھیے ان کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہوں گے، آخرت میں ان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، ان سے کسی طرح کا کسی قسم کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، اور نہ ان کے ساتھ کوئی عذاب والا معاملہ ہوگا، اور سیدھے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ثم نہض، صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبوی میں۔ فنہض، تو آپ یہ بات کہنے کے بعد اٹھ گئے۔ فدخل منزلہ، اور مسجد سے ملا ہوا آپ کا گھر تھا، آستانہ مبارک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے گئے۔ فخاض الناس فی اولئک الذین يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، تو اب لوگ چرچا کرنے لگے، آپس میں گفتگو کرنے لگے، بات کرنے لگے، غور کرنے لگے کہ لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں کون ہیں، تو مختلف آراء سامنے آئیں۔ فقال بعضهم فلعلهم صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان میں سے کوئی یہ کہنے لگے کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہے، صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ آپس میں ہی صحابہ۔ پھر انہی میں سے ایک دوسرے صحابی کہنے لگے لعلہم الذین ولدوا فی الاسلام فلم یشرکوا باللہ، کہ بہت ممکن ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام ہی میں پیدا ہوئے ہیں، ولدوا فی الاسلام، مسلمان ہونے کی حالت میں، یعنی ماں باپ بھی ان کے مسلمان ہیں، تو اسلام کی حالت میں یہ پیدا ہوئے۔ فلم یشرکوا باللہ، اور زندگی اس طرح سے گزاری کہ انہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، اس طرح سے زندگی گزاری، یہ بات ہوئی۔ وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، اور بھی مختلف حضرات صحابہ نے الگ الگ باتیں کی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اختصار کرتے ہیں
اور کہتے ہیں وذکروا اشیاء، چند باتیں اور کہیں. فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان یہ باتیں ہو رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منزل سے، اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور کہا ما الذی تخوضون فی، بھئی کس بارے میں تم لوگ گفتگو کر رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے. خاض یخوض خوضا، اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرنا. بھئی کس چیز کے بارے میں تم غور و فکر کر رہے تھے؟ ما الذی تخوضون فی، فاخبروا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے جو کہا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ہم انہی کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے. یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون، یہ وہ لوگ ہیں نہ تو جھاڑ پھونک کرتے ہیں، ولا یسترقون، نہ کرواتے ہیں جھاڑ پھونک منتر، ولا یتطیرون، اور نہ بدفالی لیتے ہیں. لا یرقون، جھاڑ پھونک نہیں کرتے. کیا مطلب جھاڑ پھونک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے جھاڑ پھونک کچھ چلتے تھے، منتر چلتے تھے جن میں شرکیہ کلمات ہوتے تھے اور شیطان سے استمداد ہوتی تھی. تو اس طریقے کے جھاڑ پھونک، ایسے کلمات، ایسے منتر جن میں شیطان سے جھاڑ پھونک ہو، یا ایسے تعویذات کہ جن میں شرکیہ کلمہ لکھا جائے، ایسے تعویذ کا استعمال کرنا اور ایسے منتر کا استعمال کرنا، ایسے جھاڑ پھونک کا استعمال کرنا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. بلکہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے فی سنن ابی داؤد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علق تمیمة فقد اشرک باللہ، جس شخص نے اپنے گلے میں تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اس تعویذ سے مراد وہی ہے کہ ایسا تعویذ جس میں کوئی شرکیہ کلمہ ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ایسے تعویذات چلتے تھے کہ ان میں شرکیہ کلمات ہوتے تھے. لیکن اگر جھاڑ پھونک یا دم قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے ہے تو فہو یجوز، بالکل جائز ہے. یا ادعیاء معصورہ کے ذریعے سے ہے تو یہ بھی جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، مثلا نظر لگنے کے لیے، یا کسی پر اور کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے جس کا تعلق سحر سے ہے یا جن وغیرہ کے حملوں سے ہے، تو اس کے لیے مثلا کہا گیا ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو وہاں پر شیاطین نہیں رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح شام معوذتین پڑھتا ہے تو فرمایا تکفیک من کل شر، ہر شر سے حفاظت ہو جاتی ہے. تو حدیث پاک میں باقاعدہ یہ ثابت ہے، اور حدیث پاک میں ایک دعا بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما جب بیمار ہو جاتے تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے، دعائیں پڑھ کے دم کرتے تھے. وہ دعا بھی آتی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور بھی دعائیں آتی ہیں اللہم ذی السلطان العظیم ذی المن القدیم ذی الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عافی ھذا مثلا من انفس الجن واعین الانس. هذا الدعاء منقول عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہذا یرقی، اس دعا کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے علی الحسن والحسین رضی اللہ عنہما. تو اس طرح کے اگر دعائیں ہیں یا قرآن کریم کی آیات ہیں، درود شریف ہے، ان کے ذریعے سے اگر ہم دم کرتے ہیں تو جائز ہے. لیکن دم میں اگر کلمات شرکیہ، یا یاد رکھیے ایسے کلمات کہ ان کا مطلب نہیں سمجھا جا سکتا، لا یفہم، الکلمات التی لا تفہم، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا مطلب ہے ان کا، تو ان کے ذریعے سے جائز نہیں ہے دم کرنا، رقیہ کرنا. کیونکہ بعض مرتبہ یہ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو مطلب پتہ نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی زبان میں ان کلمات میں کوئی نہ کوئی شرکیہ کلمہ ملا ہوتا ہے، یا یہ کہ شیطان سے مدد چاہی جاتی ہے. اس کی ایک موٹی سی مثال ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ وہ ایک عامل کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور عامل لوگ جو ہے وہ نمبر لکھتے ہیں، یہ نمبر اچھے خاصے دیندار عامل، یعنی لوگ ان کو دیندار سمجھتے ہیں. کہا یہ صاحب کس چیز کا نمبر ہے؟ اور نے بتایا یہ نمبر ہے. یہ کس کا نمبر ہے؟ کہ یہ یا بدو کا نمبر ہے. تو انہوں نے پوچھا یا بدو کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے بدو؟ کہ لگے ہاں کلمۃ من کلمات اللہ، اسم من اسماء اللہ. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو شیطان کے قبیلوں کے ایک سردار کا نام ہے، رئیس قبیلۃ الشیطان، اور آپ اس کو تعویذ میں لکھ رہے ہیں. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کلمے کے معنی کیا ہے. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسے کلمات سے دم کرنا جن کلمات کے معنی معلوم نہ ہو جائز ہی نہیں ہے. قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں جو آیات شفا ہیں، آپ ان کو پڑھ کر دم کیجئے. احادیث رسول میں ادعیاء معصورہ ہیں، ایک بڑا ذخیرہ ہے، آپ ان کو پڑھ کر دم کیجئے. اور جنات کا باپ بھی چلا جائے گا، شیطان کا کتنا بھی خطرناک شیطان ہو اس کا باپ بھی چلا جائے گا. شرط یہ ہے کہ آپ کی توحید مضبوط ہونی چاہیے. جتنی توحید مضبوط ہوگی، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، یہ چیزیں اتنی ہی آپ سے ڈرنے والی ہوں گی. ہمارے ایک مرشد ہیں حضرت سید سلیم اللہ غوری حیدرآبادی، شاہ براء الحق صاحب کے خلیفہ ہیں. دعا فرمائے اللہ ان کی برکت میں نصیب فرمائے، ان کی عمر میں اللہ برکت نصیب فرمائے. ان کے یہاں توحید بڑی مضبوط ہے. حیدرآباد کے ایک بڑے صاحب تبلیغ، اللہ نے ان سے بہت کام لیا، انتقال ہو گیا ان کا. تو آخری وقت میں انہوں نے یہ کہ حضرت خود ان کی عادت کے لیے گئے تو تعویذ بندھے ہوئے تھے. تعویذ بچوں کے باندھنے ایک الگ بات ہے، ایک عام آدمی باندھنے الگ بات ہے، جائز ہے، لیکن فضیلت کی چیز نہیں ہے. کوئی یاد رکھیے، جائز ہے بس وہ. لیکن اہل اللہ جو اللہ والے ہیں، جو اصحاب الدعوہ ہیں، جو رات دن اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ پر بات کرتے ہیں، ان کے لیے زیب نہیں دیتا گلے میں تعویذ لٹکائے پھریں. وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لٹکایا، یا آپ نے اپنے کسی نواسے کے گلے میں تعویذ لٹکایا، دم کیا ہاں، لیکن تعویذ نہیں لٹکایا. جہاں تک تعویذ کے جواز کی بات ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ملتی ہے، آپ کا ایک عمل ملتا ہے حدیث پاک میں، کہ آپ کے یہاں اگر کسی کو نظر لگتی، کسی بچے کو، تو حدیث پاک میں جو دعا آئی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، آپ اس کو پڑھ کر دم کر دیا کرتے تھے. اور اگر کوئی بچہ ایسا ہوتا، ضرورت پیش آتی، تو آپ اسی کلمے کو لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ بچے کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے.
اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بہرحال تعویذ کی شریعت میں اجازت ہے، اور آیات قرآنیہ یا اللہ کا نام لکھ کر اگر ہم تعویذ میں بچے گرے میں لٹکا دیں یا کوئی دعائے معصور تو اس کی اجازت ہوتی ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن فضیلت کی چیز بالکل نہیں ہے۔ حضرت سید سلیم اللہ غوری بڑا زور دیتے ہیں اس بات پر کہ بھائی دیکھو، امت کو تعویذوں پر لے کر مت آؤ، جو سنت علاج ہے اسی کو کرو۔ ان کے ہاں بہت سے حالات ایسے آئے اور لوگوں نے کہا حضرت آپ ذرا اس طرف بھی توجہ فرمائیں۔ نے فرمایا نہیں، ہوتا اللہ ہی کے حکم سے ہے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ توحید کی مضبوط کی بات تھی، تو وہ ان کی عیادت کے لیے آئے، جو صاحب دعوت بڑے ساتھی تھے، ان کے گلے میں تعویذ لٹکا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا سب سے پہلے اس کو اتار دیجئے۔ زندگی بھر تک آپ 6 نمبر بیان کرتے رہے، اور اس کے اندر پہلا نمبر کلمہ طیبہ ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ اب آخر میں آپ اپنے چاہنے والوں کو کیا سبق دے کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی اصل میں کیا کروں، میں تو چاہتا نہیں تھا، میرے ساتھی کسی کو بلا کر لے آئے کہ یہ اللہ کے لیے کام کرتے نیک آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، ان کا تعویذ لٹکا لو۔ ساتھیوں کے کہنے میں آ گئے۔ تو ایسے موقع پہ ایسے ساتھی خوب آ جاتے، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جو ہمارا ایمان اور یقین جو ہے اس کو متزلزل کرتے ہیں۔ لیکن ایمان ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کے متزلزل کرنے سے متزلزل ہو جائے، بلکہ ایسے موقع پر ایمان میں اور بڑھوتری ہو جانی چاہیے، یقین کی کیفیت میں ترقی ہو جانی چاہیے، ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے، ضعیف نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، آپ قرآن پاک پڑھیے خوب، جو دعائیں خوب پڑھیے۔ ہمارے بزرگوں نے منزل نام سے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے منزل نام سے آیات قرآنیہ اور دعائیں اس کے اندر مرتب کی ہیں، جمع کی ہیں۔ آپ صبح شام ان کو پڑھیے، اللہ سے دعا مانگیے۔ حضرت کو ہم نے دعا مانگتے ہوئے دیکھا کہ بھائی دیکھو، دعا مانگو اللہ سے، لگ کے لپٹ کر دعا مانگو، اللہ پاک ضرور سنتے ہیں۔ وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ پہلے زمانے میں انبیاء علیہم السلام سے یہ وعدہ کیا جاتا تھا وَكُلُّ نَبِيٍّ يُسْتَجَابُ، کہ آپ دعا مانگو قبول کی جائے گی۔ لیکن اس امت میں اللہ پاک نے لِكُلِّ فَرْدٍ مِّنَ الْأُمَّةِ، ہر فرد امت سے کہا ہے ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ پیغمبر جب آپ کے پاس لوگ آئیں سوال کریں، میرے بندے آئیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ اور کتنے قریب ہیں اللہ پاک، کتنے قریب ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ جو ہے شہ رگ اس کو بولتے ہیں، یہاں پہ ایک رگ جا رہی ہے، انسان کی شہ رگ ہے یہ۔ اللہ نے کہا اس کی جو شہ رگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں میں، اتنے قریب ہے اللہ پاک۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ دو ہی ہیں، تیسرا میں ہوں ان میں۔ 3 آدمی سرگوشی کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ 3 ہی ہے، چوتھا میں ہوں۔ اور کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ بس وہ اکیلا ہے، ساتھ میں اللہ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو اللہ ہے۔ تو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا، اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان
جب بھی کوئی دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. انہیں مجھ سے دعا مانگنی چاہیے اور میرے اوپر یقین رکھنا چاہیے. ہم دعا مانگتے تو ہیں لیکن جب دعا مانگتے ہیں تو دعا کے مانگنے میں جو ایک بنیادی ادب ہے کہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ یقین کامل ہو، اس یقین کامل کے ساتھ نہیں مانگتے. ہوگا ہو جائے گا، نہ ہوگا نہ صحیح ہوگا، بس مانگ لو. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ نے کہا ہے مانگو. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے لگ لپٹ کر دعائیں مانگی ہیں تو ملک کے قانون بدل گئے. ملک کے قانون بدل گئے. یہ جنات اتنی بڑی چیز ہے، یہ شیطان اتنی بڑی چیز ہے، وہ تو خود انسان سے ڈرنے والی چیزیں ہیں. یہ جادو کیا ایسی چیز ہے؟ یہ ساری چیزیں مخلوقات ہیں. السحر والجن والنظر کل من مخلوقات اللہ تعالی. سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. جب ہم اللہ پاک سے دعائیں گے اللہ یہ جادو مجھے پریشان کر رہا ہے، یہ جن مجھے پریشان کر رہا ہے، یہ شیطان مجھے پریشان کر رہا ہے، لوگوں کی نگاہیں مجھے پریشان کرتی ہے، اے اللہ پاک ان سب کو مجھ سے دور کر دیجئے، ختم کر دیجئے، ختم کر دیجئے اللہ، ختم کر دیجئے. اللہ پاک سے ہم کہیں گے تو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے. حضرت ایک مثال دیتے ہیں ہمارے، فرماتے ہیں دیکھو اگر ہم کسی اپنے دوست کے ہاں ملنے کے لیے جائیں اور وہ شخص اپنے گھر میں کتا پالتا ہے. بہت سے لوگ کتا پالتے ہیں حراست کے لیے، یعنی حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز بھی ہے. اول وہلا لوگ سوچتے ہو کتا بھائی حفاظت کے لیے کو پالنا چاہ رہا تو جائز بھی ہے. کوئی ایک آدمی اپنے گھر میں کتا پالے ہوئے ہمارا دوست ہے، حفاظت کے لیے رکھا ہے. ہم اس کے گھر میں جاتے ہیں ملنے کے لیے، دوست کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں صاحب السلام علیکم، لیکن وہ کتا جو بھونکتا ہے اور وہ ہم کو اندر جا کے نہیں دیتا ہے، اندر جانے نہیں دے رہا. وہ تو کھڑکی کھول کے اوپر سے کہتا ہے صاحب آؤ نا اندر. ہم کہتے ہیں کیسے ہے کتا تمہارا نہیں آنے دے رہا، ہم پہ بھونک رہا ہے. تو وہ اپنے کتے کو بولتا ہے یقول لکلبہ الذی ینہی، وہ اپنے کتے کو بولتا ہے یہ چندری، فالکلب یسکت، کتا کیا ہو جاتا ہے؟ خاموش ہو جاتا ہے. اور خاموش ہونے کے بعد میں پھر اس کے پاؤں میں مچلنے لگتا ہے وہ اور اس سے پیار کرنے لگتا ہے. دیکھا ہوگا نا آپ نے کتا پھر دم ہلاتا ہے. ابھی اس کے پاس ملنے کے لیے چلا جاتا ہے. تو یہ جتنے شیطان ہیں، یہ جادو کس قسم کی چیزیں، سب یہ مخلوقات ہیں اور کتوں کی قبیل سے ہیں. اللہ پاک سے کہ اللہ یہ سحر، یہ جن، یہ شیطان، یہ سب تیرے کتے ہیں میرے مولا. ایک دفعہ آپ اشارہ کر دیجئے یہ مجھے پریشان نہیں کریں گے. اللہ پاک ایک دفعہ حکم فرما دیجئے. اللہ پاک تو وہ ذات ہے کہ ایک دفعہ کہتے ہیں اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، کہتے ہیں بس ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. ہم نے اللہ پاک کی شان کو نہیں سمجھا، اس لیے آج پریشان ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں. جو یقین اور جو تعلق اللہ پاک سے ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں. اللہ پاک ہم سب کو وہ چیز عطا فرما دے، وہ یقین عطا فرما دے. ہم پورے یقین کے ساتھ، اذعان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ پاک سے دعا مانگیں گے اللہ آپ ہماری حاجت پوری فرما دیجئے، اللہ ہماری ضرورت پوری فرما دیجئے، اللہ ہمیں اس طرف سے پریشانی آ رہی ہے، اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیجئے. اللہ ضرور بالضرور دعا قبول فرماتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ گنہگاروں کی دعا قبول نہیں ہوتی. بے شک جب گناہ کرتا رہا، جب تک گناہ میں پھنسا ہوا ہے تو اللہ کیوں قبول کریں گے؟ لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کی ذات وہ ہے کہ حالت غضب میں بھی دعا قبول کرتی ہے. وہ ہم گنہگار ہیں، حالت غضب میں ہیں، تو اب یہی دعا مانگے اللہ اس حالت سے ہمیں نکال لیجئے، اللہ اس گناہ سے نکال لیجئے، اللہ بچا لیجئے. کیا دلیل ہے کہ اللہ غصے ہو تب بھی دعا قبول کرتے ہیں؟
शैतान को अल्लाह ने रांदाए दरगाह कर दिया, जन्नत से निकाल दिया ना, जन्नत से निकाल दिया। तो उसने दुआ की कि क़यामत तक जिंदा रखना मुझे, और मुझे ताकत देना कि तेरे बंदों को गुमराह कर सकूं, मुझे ऐसी ताकत देना। तो बताओ, उसको ताकत मिली नहीं मिली? अल्लाह से दुआ मांग रहा था, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली नहीं कर ली? हालांकि उस वक्त अल्लाह हालत गज़ब में थे, गुस्से में थे, लेकिन अल्लाह युजीबु दुआ फी हालतिल गज़ब। तो अगर कोई इंसान गुनाह के अंदर फंसा हुआ है, मासियत में है, फिर भी अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी सलाहा, या अल्लाह मुझे नेक बना दीजिए। अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ये अल्लाह, दुनिया और आखिरत में तू ही मेरा वली है। तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, इस्लाम की हालत में मुझे मौत दे, वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, नेक लोगों में मुझे शामिल फरमा। ये दुआ मांगते रहिए आप। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तौबा, ये अल्लाह मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दीजिए। यही दुआ मांगते रहिए। यकीन जानिए, जब बंदा अल्लाह से दिल के यकीन के साथ दुआ मांगता है, अल्लाह पाक मैं आपसे तौबा मांगता हूं, अल्लाह पाक जरूर उसको तौबा की तौफीक अता फरमाते हैं। गर्ज है कि किसी भी हालत में बंदा अल्लाह से मुंह न मोड़े, किसी भी हालत में हो, क्योंकि जाएंगे कहां हमारे अल्लाह वही है। तो अल्लाह को छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। इला अय्ना तज़हबून, कहां भागे चले जा रहे हो? फफिर्रू इलल्लाह, तुम्हें भागना है तो अल्लाह की तरफ भागो। साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा वज़्ज़र्रा वल काज़िमीना अल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह कहते हैं दौड़ो मग़फ़िरत की तरफ, दौड़ो जन्नत की तरफ। अल्लाह पाक हर जगह दावत देते और ये चाहते हैं कि बंदे मुझसे दूर ना भागें। और हम हैं कि जरा सी परेशानी हो गई, अल्लाह को भूल के बस आमिलों के चक्कर में पड़ गए। जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। सच्चे दिल से इखलास के साथ इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाए, सदका निकाले, दुआएं मांगे, जो सुन्नत इलाज है उस सुन्नत इलाज को करे, अल्लाह पाक बेड़ा पार कर देंगे। तो इस हदीस पाक में जो फरमाया गया कि 70,000 वो लोग होंगे कि ला यरकून वला यस्तरकून, न वो तावीज घंटे करने वाले होंगे और न करवाने वाले होंगे। इससे मुराद कौन लोग हैं? जो लोग ऐसे तावीज घंटों में लगते हैं जिनका ताल्लुक शरीयत से नहीं है, शरई नहीं है। जो वला ततयरून, तीसरी सिफत बताई गई। और वो लोग बदशुगूनी नहीं लेते, बदफाली नहीं लेते। अच्छी फाल लेना सुन्नत है। मिसाल के तौर पर खरज अहदुम मिन्ना मिनल बैत फरआ मंदरन अहसन, उसने एक अच्छा मंजर देखा। या मसलन लकिया शख्सन इस्मुहु मुज़फ्फर, एक शख्स से मुलाकात हुई, इसका नाम मुज़फ्फर था। वल मुज़फ्फर मानाहु अल मंसूर, कामयाब, उसके माने कामयाब के हैं। उसने देखा मुज़फ्फर भाई से मुलाकात हो गई, मेरा सफर कामयाब है। मेरा सफर क्या है? कामयाब, सफरी तय्यब इंशाअल्लाह, खुश हो जाता है वो। तो ये है अच्छी फाल लेना, वही है सुन्ना, ये सुन्नत है। किसी शख्स से मुलाकात हुई, नेक आदमी है, भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मुलाकात हुई, मुत्तकी आदमी है माशाल्लाह, आपकी सूरत देखकर मुझे उम्मीद है कि आज मेरे सारे काम अच्छे होंगे, सारे काम अच्छे होंगे। यह है अच्छी फाल लेना। यह अच्छी फाल लेना सुन्नत है। और एक है बुरी फाल लेना, बदफाली लेना, बदशुगूनी लेना, ये जायज ही नहीं है, ये हराम है।
اس کا مطلب یہ کہ جیسے کہ بہت سے لوگ گھر سے نکلے، مثال کے طور پر گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا. بلی کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ چلتی ہے تو کسی کو دیکھ فوراً راستہ کاٹ کے پیچھے بھاگتی ہے، یہ عادت ہے اس کی. لیکن ہم نے کہا ہو بلی نے راستہ کاٹ لیا تو میرا سفر ناکامیاب، آپ پریشان ہیں. یہ دیکھا کہ بھئی کوا بول رہا ہے، گھر سے باہر نکلا کوا سامنے، کوئی مصیبت آنے والی ہے. یہ بدفائی لینا یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. آج کل یہ بہت عام ہو گیا ہے، بھئی جب سے ہم اس گھر میں آئے ہمیں نقصان ہی نقصان ہے. یہ بدفائی لے رہے ہیں ہم خواہ مخواہ. گھر کے اندر کیا بدفائی ہے، کیا نقصان ہے رکھا ہے؟ بھئی جب سے اس گھر میں ہمارے یہ عورت آئی ہے نا، ہماری بہو آئی ہے، جب سے ہم نقصان کے دہانے پر ہیں. کتنی منحوس بہو آ گئی ہے ہمارے گھر میں. یہ بدفالی ہے، یہ بالکل حرام ہے، یہ بالکل حرام ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان 70,000 میں داخل نہیں ہے. یہ بدفالی لینے والے کے بارے میں کہا اسلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا ولا طیرۃ فی الاسلام، لا عدوا ولا سفر ولا طیرۃ فی الاسلام. اسلام میں نہ کوئی تعدیہ ہے. تعدیہ کا مطلب یہ ہے کہ پھیلنا. کچھ بیماری ایسی ہوتی ہے جو پھیلتی ہیں، کچھ بیماری پھیلتی ہیں، جیسے کہ وہ کورونا ہوا تھا نا. اللہ اکبر، ایسا معاملہ ہو گیا اس کورونا کے اندر کہ مسلمان بھی ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، نہلانے کو تیار نہیں ہے. یہ ان آنکھوں نے، آپ کی لوگوں کی آنکھوں نے منظر دیکھا ہوگا. ہاسپٹل والوں کو فون کرے لے کے جاؤ. کہاں چلا گا یقین؟ حالانکہ اسی میں ایسے بندے بھی تھے اللہ والے جنہوں نے دوسروں کو جا جا کے نہلایا، غسل دیا، تدفین میں شریک ہوئے. ماشاءاللہ آج تک جی رہے، خوشحال ہے، اللہ نے ان کو صلہ بھی دیا. تو اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ پھیلاؤ والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، بذات خود ان میں کوئی اثر نہیں ہے. لا عدوا. ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خارش زدہ اونٹ البل وہ ہمارے صحیح سالم اونٹوں میں آ کر مل جاتا ہے اور سب کو خارش زدہ کر دیتا ہے. تو حضور نے فرمایا فمن عاد الاول، اس پہلے والے کو خارش کس نے دی؟ اس کو بھی تو اللہ ہی نے دی. بھئی پہلے والے کے پاس خارش کہاں سے آئی؟ اللہ ہی کے حکم سے آئی ہے. تو ان کے پاس جو خارش آئی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے آئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد. اگر اعتقاد تمہارا کمزور ہے تو مجذوم جو ہوتا ہے نا، جس کو جذام کی بیماری ہوتی ہے، کوڑ کی بیماری، اس سے دور رہو. لوگ سمجھتے کہ مرض لگتا ہے. یہ آپ نے کہا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے حکم سے اس کو مرض لگ گیا، اللہ کی طرف منسوب نہیں کرے گا، یہ کہے گا اس کی وجہ سے لگ گیا، حالانکہ وہ لگانے والا کون ہوتا ہے؟ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مجذوم آپ کے پاس آیا، آپ نے کہا آ بیٹھ کھا، کل ثقتم باللہ، میرے ساتھ کھا. حضور نے کھانا کھلایا، اس کو اپنے ساتھ کھلایا، بتانے کے لیے اعتقاد ایسا ہونا چاہیے، اللہ پر یقین ایسا ہونا چاہیے. اگر ایسا یقین نہیں تو ذرا جو چیزیں ہیں احتیاطی تدابیر ان کو اختیار کر لو، احتیاطی تدابیر کو اختیار کر لو. تو بہرحال بدشگونی اسلام میں جائز نہیں ہے کہ صاحب اس گھر کے اندر یہ ہے، نحوست ہے، اس گھر کی وجہ سے نقصان، گھر کی وجہ سے کوئی نہیں ہوتا. بدشگونی جو ہوتی ہے وہ بدعملیوں سے ہوتی ہے، یعنی برائیاں جو آتی ہیں اور بربادیاں جو آتی ہیں، نقصانات جو آتے ہیں، وہ بدعملیوں سے آتے ہیں، گھر کی وجہ سے نہیں آ رہے. وہ حدیث میں فرمایا گیا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے عامل ہیں. حکامکم، عمل جیسے کریں گے ایسے ہی. یہ تو دیکھتے نہیں ہمارے اندر کیا کمی ہے، کون سے گناہ ہیں، کتنے گھر میں بے نمازی ہیں. ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. ہم یہ تو دیکھتے نہیں ہیں، ہمیں کون نماز پڑھ رہا، ہمارا بچہ کون پڑھ رہا، کون نہیں پڑھ رہا.
کون کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے, ہم کتنے گناہ میں مبتلا ہے, یہ نہیں دیکھ رہے. حالانکہ یہ جو آتی ہے مصیبتیں جو آتی ہیں تو یہ آتی ہے بدعملیوں کی ہی وجہ سے. تو بہرحال اس کا مطلب سمجھ لیا کہ اسلام میں اچھی فال لینا تو درست ہے اور بدفالی درست نہیں ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 34 صفت فرمائی وعلی ربہم یتوکلون, اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ. یہ 4 صفتیں ہیں ان لوگوں کی جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے. دراصل یہ ہم سب کے لیے ایک طرح کی ترغیب اور ترہیب بھی ہے کہ یہ صفات ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے, کہ ہمارے اندر یہ مزاج ہو کہ پورا 100% اعتماد اور توکل و بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. جب حضور یہ فرما رہے تھے تو حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, دعا فرما دیجئے کہ اللہ ان میں سے مجھے بھی بنا دے. فقال انت منہم, حضور نے فرمایا تم ان میں سے ہو, تم ان میں سے ہو. فقام رجل آخر, ایک شخص اور کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا فرما دیں. حضور نے کہا سبقک بہا عکاشہ, اب معاملہ ختم, وقت ختم ہو گیا, عکاشہ نے سبقت کر لی, لہذا اب تو ان کا نام اس میں لکھا جا چکا. غالباً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ہو گئی تھی کہ عکاشہ ان میں شامل ہیں, آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے. حضور نے ان کے لیے دعا کر دی, ان کے لیے دعا نہیں کی. یہ بھی کہا گیا بہت ممکن ہے کہ یہ جو شخص آخر ہے رجل من المنافقین, یہ منافقین میں سے کوئی شخص تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا نہیں کی ہے, بلکہ آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے کہا سبقک بہا عکاشہ, بھائی عکاشہ تم پر سبقت لے گئے. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أنت ونحن العوادون بالذنب وأنت العواد بالمغفرة. أنت الغفور أنت الغفار أنت الرحمن أنت الكريم. فاغفر لنا مولانا وارحمنا مولانا, فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يرحم إلا أنت, إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت بنا ذلك فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.